بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں R.Q کریشنز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ راؤ قیوم سعید۔ ناظرین، ملک پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد جو سب سے پہلی دستاویز تھی جس کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے وہ تھی قرارداد مقاصد۔ جی ہاں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ قرارداد مقاصد کیا تھی۔ قرارداد مقاصد لیاقت علی خان جو کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، ان کے دور میں منظور ہونے والی وہ مقدس دستاویز جو ریاست کی بنیاد مذہب پر رکھنے کا باعث بنی۔ مزید تفصیلات کے مطابق پاکستان کی سرکاری دستاویزات میں ایک دستاویز ایسی بھی ہے جسے تقدس کا درجہ حاصل ہے، جسے قرارداد مقاصد کہتے ہیں۔ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد منظور کی تو اس پر ایک تبصرہ زبان زد عام ہوا۔ وہ کیا تھا کہ ریاست کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی، اس کی اطاعت اب فرض عین ہے۔ یہ جملہ مولانا مودودی سے منسوب کیا جاتا ہے لیکن اس کا کوئی حوالہ دستیاب نہیں ہے۔ معاشروں میں بعض اوقات کچھ ایسی باتیں بھی معروف ہو جاتی ہیں جن کی ذمہ داری کوئی لیتا ہی نہیں یا اس کے کہنے والوں کی خبر تک نہیں ہوتی۔ آواز خلق اور نکارہ خدا شاید ایسی ہی باتوں کے لیے کہا جاتا ہو۔ یہ بات اپنی جگہ، لیکن قرارداد مقاصد کے بارے میں یہ خیال اتنا بھی بے بنیاد نہیں۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس تبصرے کی جڑیں ملتی ہیں۔ سن 1949 کے شروع میں حکومت نے مولانا مودودی صاحب کو گرفتار کر لیا تھا۔ جماعت اسلامی نے اس موقع پر ایک پمفلٹ شائع کیا۔ اس پمفلٹ میں قرارداد مقاصد کے بارے میں کہا گیا تھا کہ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد جب ہماری ریاست اپنی دستوری زبان سے اس بات کا اقرار کر چکی ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور ریاست کا پبلک لا جمہوریت، آزادی، معاشرتی انصاف اور رواداری کے اصولوں پر مبنی ہوگا جو اسلام نے مقرر کیے ہیں، اور ریاست کا کام یہ ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو اس قابل بنائے کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق منظم کریں۔ تو اس قرارداد کے بعد یہ ریاست اصولاً ایک اسلامی ریاست بن چکی ہے اور اس کے بعد وہ دستوری رکاوٹیں از خود ختم ہو چکی ہیں جو سابق نظام میں شریعت کی طرف سے ہم پر عائد ہوتی تھیں۔ اس اعلان کے بعد جماعت اسلامی نے 5 ایسے اقدامات کی نشاندہی کی جن کی بنیاد قرارداد مقاصد کی منظوری سے قبل اجازت نہ تھی، لیکن اب یہ جائز ہو چکے تھے۔ ان معاملات میں سرکاری ملازمتوں کا حصول اور فیصلوں کے لیے عدالتوں سے رجوع کرنا جائز قرار دیا گیا۔ انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت ہوگی۔ مسلمانوں پر قرض قرار دیا گیا کہ وہ اپنے تمام تر وسائل اور صلاحیتیں ریاست کو مضبوط بنانے میں صرف کر دیں۔ یہ مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا تھا۔ جماعت اسلامی نے اپنے لیے قرار دیا کہ اب ریاست کے ساتھ اس کا تعلق وفاداری کا ہے اور عدم تعاون کا رویہ ختم ہو گیا ہے۔ پاکستان میں ایک مکتبہ فکر کے لیے اس درجہ اہمیت رکھنے والی قرارداد کی بنیاد کیسے پڑی؟ اس کی تفصیلات بہت لمبی ہیں، البتہ اس تصور کو دستاویز کی صورت دینے کی ابتدا
7 مارچ 1949 کو ہوئی، جب وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان صاحب نے اس قرارداد کا مسودہ بر صغیر میں مسلمانوں کی نئی آزاد ریاست پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں پیش کیا۔ اب قرارداد میں کہا گیا تھا کہ نمبر 1، چونکہ اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے، اور پاکستان کے جمہور کو جو اختیار اور اقتدار اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا حق ہوگا، وہ ایک مقدس امانت ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ تھا وہ ہے کہ چونکہ پاکستان کے جمہور کی منشا ہے کہ ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں مملکت اپنے اختیارات اور اقتدار کو جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور عدل عمرانی کے اصولوں پر جس طرح اسلام نے اس کی تشریح کی ہے پوری طرح عمل کیا جائے گا۔ نمبر 3، جس میں مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی حلقہ ہائے عمل میں اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات اور مقتضیات کے مطابق جس طرح قرآن پاک اور سنت میں ان کا تعین کیا گیا ہے ترتیب دے سکیں۔ نمبر 4، جس میں قرار واقعی انتظام کیا جائے گا کہ اقلیتیں آزادی سے اپنے مذاہب پر عقیدہ رکھ سکیں اور ان پر عمل کر سکیں اور اپنی ثقافتوں کو ترقی دے سکیں۔ قرارداد کے دیگر نکات میں پاکستان میں شامل علاقوں کے اشتراک سے ایک وفاق کے قیام، بنیادی حقوق کی فراہمی کی ضمانت، اقلیتوں اور پسماندہ طبقات کے جائز طبقات کا تحفظ اور عدلیہ کی آزادی سمیت دیگر حقوق کے تحفظ کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ اس قرارداد کی منظوری کیوں ضروری تھی، اس کے مقاصد کیا تھے اور اس کی منظوری کے بعد نو آزاد مسلم ریاست میں بسنے والے عوام کی زندگی میں کیا تبدیلیاں رونما ہوں گی؟ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے ان سوالوں کا جواب اپنی اس تقریر میں دیا جو انہوں نے اس قرارداد کو ایوان میں پیش کرتے وقت کی تھی۔ انہوں نے ایوان کو بتایا کہ یہ قرارداد 6 نکات پر مشتمل ہے، یعنی نمبر 1 جمہوریت، نمبر 2 آزادی، نمبر 3 مساوات، نمبر 4 رواداری اور برداشت، نمبر 5 سماجی انصاف اور نمبر 6 ان قوانین پر اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل درآمد۔ یہ 6 پوائنٹ تھے جو کہ لیاقت علی خان صاحب نے اپنی پہلی سپیچ میں، جو کہ انہوں نے قرارداد مقاصد کو پیش کرتے وقت کی تھی، اس میں انہوں نے بتایا تھا۔ اس روز پیش ہونے والی قرارداد کے بارے میں یہ پہلی گفتگو تھی، لیکن وزیر اعظم کو اس کے باوجود احساس تھا کہ اس پر کتنے اعتراضات ہو سکتے ہیں اور کیا کیا اعتراضات ہو سکتے ہیں۔ یہی سبب تھا کہ کسی جانب سے کوئی اعتراض آنے سے پہلے ہی انہوں نے پیشگی ان کے سامنے بند باندھنے کی شعوری کوشش کی۔ اپنی تقریر کے پہلے حصے میں انہوں نے جمہوریت کے اسلامی تصور کی وضاحت کی اور بتایا کہ اسلام رنگ، نسل اور کسی مذہب کے امتیاز کے بغیر ریاست کے تمام شہریوں کو برابر کے حقوق کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اسلام نے مساوات کی قابل رشک مثال قائم کی ہے، قرون وسطیٰ میں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے چند مثالیں بھی پیش کیں۔ انہوں نے کہا کہ عیسائی منحرفین اور مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالا جاتا، جانوروں کی طرح باندھا جاتا، ہانکا بھی جاتا اور مجرموں کی طرح جلا دیا جاتا۔ اس کے برعکس اسلام میں مجرموں کو بھی نہیں جلایا جاتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایک مثال یہودیوں کی پیش کی، جس کے مطابق جب یورپ میں یہودیوں کا ناطقہ بند کر دیا گیا تو یہ صرف مسلمانوں کی سلطنت عثمانیہ ہی تھی جس نے انہیں پناہ دی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہم ایک لبرل حکومت کی تشکیل چاہتے ہیں جو اپنے عوام کو ایک ہاتھ سے حقوق دے کر دوسرے ہاتھ سے واپس نہیں لے گی۔ یہ حکومت نہ صرف مسلمانوں کی اجتماعی اور انفرادی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق یقینی بنائے گی
بلکہ غیر مسلموں کو بھی اپنے مذاہب کے مطابق زندگی بسر کرنے اور اپنی ثقافتی روایات کو پروان چڑھانے کی آزادی بھی دے گی۔ ملیت کا کوئی تصور نہیں ہوگا، حریت فکر کی آزادی ہوگی، دولت کی مساویانہ تقسیم کو یقینی بنایا جائے گا اور غیر مسلموں کے پرسنل لا کا تحفظ حاصل ہوگا۔ یہ سب اس لیے ہوگا کہ ایسا نہ کرنا مطالبہ پاکستان کے تصور اور اسلامی تعلیمات کی نفی ہوگی۔ وزیر اعظم کی تقریر کے بعد مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے پاکستان نیشنل کانگریس پارٹی کے رکن پریم ہری برما نے اپنی تقریر میں اس قرارداد کو مسترد کر دیا اور تجویز کیا کہ رائے عامہ سے آگاہی کے لیے اسے مشتہر کر دیا جائے۔ پریم ہری برما کی تقریر میں ایک نقطہ شامل ہے جس کی باز گشت کہیں اور سنائی نہیں دیتی۔ وہ نقطہ ہے کہ انڈیا کی دستوریہ سے منظور ہونے والی قرارداد مقاصد۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا میں ایسی قرارداد کی منظوری یوں ضروری تھی کہ وہاں انگریز ابھی موجود ہیں، اسی لیے انہیں اپنے عوام اور دنیا کو بتانا تھا کہ ان کا آئین کیسا ہوگا۔ ہمارا معاملہ مختلف ہے، اس لیے ہمیں کسی قرارداد کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے تجویز کیا کہ مساوات، سماجی انصاف اور جمہوریت کے 3 ابدی اصولوں کی بنیاد پر ہمیں اپنا دستور بنا لینا چاہیے۔ انہوں نے مذہب اور سیاست کو باہم خلط ملط کرنا نامناسب قرار دیا اور کہا قائد اعظم نے بھی یہی اصول ورثے میں چھوڑے ہیں۔ یہ 2 تقاریر ایسی تھیں جن کا تعلق اس بات سے تھا کہ یہ قرارداد بحث کے لیے منظور ہو سکتی ہے یا نہیں۔ پریم ہری برما کے بعد وزیر اعظم نے جوابی تقریر کی۔ اس کے بعد قرارداد کو بحث کے لیے کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ یوں قرارداد پر باقاعدہ بحث کا آغاز ہوا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری قرارداد مقاصد کی بحث کہ کہاں تک وہ پیش ہونے کے لیے کتنی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اب بحث شروع ہوئی تو بحث میں اقلیتی ارکان بھوپندر کمار دتا، پروفیسر راج کمار چکرورتی، کانسی کمار دتا اور برات چنڈل مہنڈل نے حصہ لیا۔ اسی طرح قرارداد میں تبدیلی کے لیے چند نکات مرتب بھی کیے گئے۔ ان نکات کے مطابق تجویز کیا گیا تھا کہ قرارداد سے پوری کائنات پر اللہ کی حاکمیت اور اس قسم کے دیگر اسلامی تصورات حذف کر دیے جائیں۔ اس موقع پر جو نکات زیر بحث ہے، ان میں غیر مسلم نمائندوں کی طرف سے موقف اختیار کیا گیا کہ اسلام عرب کا دین ہے، خطے سے اس کا تعلق نہیں۔ ایک دلیل میں ترکی کا بھی حوالہ دیا گیا کہ یہ ایک طاقتور مسلم ملک ہے، لیکن اس ملک میں بھی مذہب کو آئین کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ بانی پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا کہ انہوں نے ہی ایک سیکولر ریاست کا وعدہ کیا تھا، اس لیے ملک کے آئین کی بنیاد جمہوریت اور معیشت کے مسلمہ اصولوں پر رکھی جائے۔ کہا گیا ہم وزیر اعظم کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ایک سنگین غلطی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس کے جواب میں مسلم لیگ کے کئی اہم نمائندوں کی طرف سے تقاریر ہوئیں۔ ان میں مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب، سردار عبدالرب نشتر صاحب اور سر ظفر اللہ خان کی تقاریر کو اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ ایسی تقاریر تھیں جن کی وجہ سے دستور ساز اسمبلی کا ماحول تبدیل ہو گیا اور قرارداد آسانی سے منظور ہو گئی، یہاں تک کہ غیر مسلم وزیر قانون جوگندر ناتھ منڈل نے بھی اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ سوال یہ ہے، قیام پاکستان کے ٹھیک 18 ماہ بعد اس کی کیا ضرورت پڑی تھی کہ ایسی قرارداد منظور کی جاتی؟ اس سوال کا ایک جواب وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان صاحب کی تقریر فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آئین کی تشکیل کے لیے اس کے بنیادی اصولوں پر اتفاق رائے ضروری ہے۔ دوسرا جواب پریم ہری برما کی تقریر سے ملتا ہے۔ اس تقریر سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ قبل انڈیا نے بھی قرارداد مقاصد منظور کی تھی، جس میں سوشلزم اور جمہوریت کو آئین کی بنیاد قرار دیا گیا تھا۔ اس کی تیسری وجہ
اس مضمون میں دکھائی دیتی ہے جو اردو ڈائجسٹ کے مدیر اعلیٰ الطاف حسن قریشی نے بانی پاکستان کے ساتھی سردار عبدالرب نشتر کی وفات پر لکھا تھا۔ اس مضمون میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ قرارداد پیش کرتے وقت وزیر اعظم لیاقت علی خان اپنے ہی ساتھیوں کے دباؤ کا شکار تھے۔ الطاف حسن قریشی نے مسلم لیگ کے ان رہنماؤں کی نشاندہی نہیں کی کہ وہ کون تھے۔ یہی سوال میں نے ان سے کیا جس پر ان کا کہنا تھا کہ دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جن کا تعلق مسلم لیگ کی جدوجہد سے نہیں تھا اور پاکستان بنتا دیکھ کر آخری مرحلے پر مسلم لیگ کا حصہ بنے۔ ان میں فیروز خان نون اور خان عبدالقیوم خان جیسے رہنما شامل تھے۔ دوسرا طبقہ مغربی تعلیم یافتہ رہنماؤں پر مشتمل تھا۔ اس طبقے کی قیادت میاں ممتاز محمد خان دولتانہ اور ان کے ہم خیال رہنما کر رہے تھے۔ مسلم لیگ سے تعلق رکھنے والا یہ طبقہ کیا دلائل رکھتا تھا، اس کی ایک جھلک میاں طفیل محمد کی یادداشتوں پر مشتمل کتاب مشاہدات میں ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والوں کی قیادت کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ اگر پاکستان کو اسلامی بنایا گیا تو انڈیا میں رام راج قائم کر دیا جائے گا۔ ایک استدلال یہ تھا کہ اسلامی سزائیں مناسب نہیں۔ ان کے مطابق ایک استدلال یہ بھی اختیار کیا گیا کہ رجت پسندانہ نظام اختیار کیا گیا تو پاکستان کا دنیا کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنا دو بر ہو جائے گا۔ قرارداد مقاصد کے ضمن میں بانی جماعت اسلامی مولانا مودودی صاحب کی سرگرمیاں اس وقت نظر آتی ہیں جب انہیں پنجاب یونیورسٹی میں اسلامی نظام کے موضوع پر لیکچر دینے کے لیے مدعو کیا گیا۔ ان لیکچروں کی دعوت انہیں یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور دستور ساز اسمبلی کے رکن ڈاکٹر عمر حیات صاحب نے دی تھی۔ مولانا مودودی صاحب نے یہاں 2 لیکچر دیے۔ ان کے سامعین میں اساتذہ کرام اور دانشوروں کے علاوہ دستور ساز اسمبلی کے اراکین بھی شامل تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر عمر حیات نے اسلامی نظام کے سلسلے میں ان لیکچروں کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ ترجمان القرآن کے مدیر پروفیسر سلیم منصور خالد کہتے ہیں کہ اس کا سبب مسلم لیگ میں شامل جدید رجحانات رکھنے والا طبقہ تھا جو پاکستان کی اسلامی شناخت کے راستے میں مزاحم تھا، اور ان کے مطابق اس صورتحال پر ڈاکٹر عمر حیات صاحب پریشان تھے۔ یہ قرارداد کیسے تیار ہوئی اور اس کے مصنفین کون تھے، یہ اشارہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل مولانا ظفر احمد انصاری کے ایک انٹرویو سے ملتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ بڑی مشکل صورتحال تھی۔ دستور کے اندر مولانا شبیر احمد عثمانی متحرک تھے اور باہر وہ خود۔ قرارداد کی ڈرافٹنگ کے ضمن میں انہوں نے بتایا کہ اس کے ایک ایک لفظ اور جملوں کی ساخت پر طویل غور کیا جاتا تاکہ جدیدیت پسند طبقات کی طرف سے اس پر کوئی اعتراض نہ اٹھایا جا سکے۔ مسلم لیگ سے وابستہ اور دیگر دینی طبقات نے پارلیمنٹ سے باہر رائے عامہ کو ہموار کرنا شروع کیا تو دوسری طرف دستوریہ کے اندر مولانا شبیر احمد عثمانی کی حمایت میں چند طاقتور آوازیں بھی بلند ہوئیں۔ ان میں ایک آواز وزیر اعظم کی تھی، دوسری سردار عبدالرب نشتر صاحب کی تھی، جنہوں نے اپنی تقریروں سے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا تھا کہ ان کا استدلال یہ تھا کہ پاکستان ایک مقصد کے لیے بنایا گیا اور بانی پاکستان نے اس مقصد کی نشاندہی بار بار کی کہ اس ملک کا دستور قرآن حکیم کی تعلیمات پر مبنی ہوگا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہم بانی پاکستان کی خواہشات کے برعکس نہیں جا سکتے۔ 2 مزید آوازیں ایسی تھیں جنہوں نے قرارداد مقاصد کو تقویت پہنچائی۔ ایک آواز وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان کی تھی۔ وہ احمدی عقیدہ رکھتے تھے۔ احمدی برادری کو اس وقت تک غیر مسلم قرار نہیں دیا گیا تھا۔ سر ظفر اللہ خان کو دستوریہ کی دستاویزات میں بھی مسلم نمائندہ ہی لکھا گیا ہے۔ اس کے باوجود اس جماعت کے عقائد کے بارے میں اس وقت بھی حساسیت پائی جاتی تھی۔ سر ظفر اللہ خان نے اپنی تقریر میں کہا کہ یہ مسلم اور غیر مسلم کا سوال ہی نہیں، خدا پر یقین رکھنے والا
कोई भी शख्स कायनात पर अल्लाह की हाकमियत से इनकार नहीं कर सकता। मियां इफ्तिखारुद्दीन का ताल्लुक़ अगरचे मुस्लिम लीग से था, लेकिन दस्तूरिया में वो अपने तरक्की पसंदाना ख़यालात की वजह से बाएं बाजू के नज़रियात रखने वाले तबकात के नुमाइंदा समझे जाते थे। करारदाद मकासद की मंजूरी में उनके किरदार के बारे में एक मजमून में याकूब खान बंगिश ने लिखा है कि उनका शुमार करारदाद के नाकिदों में होता है। उनका बुनियादी इख्तलाफ यह था कि करारदाद में रियासत को इक़्तिदार आला देने के अल्फाज दर्ज किए गए हैं, ये दुरुस्त नहीं। यहाँ रियासत की जगह अवाम का लफ्ज़ होना चाहिए। करारदाद में इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह को करार दिया गया था। पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस के अरकान ने इस पर एतराज़ किया था। इस एतराज़ का जवाब मियां इफ्तिखारुद्दीन ने दिया और कहा कि इसमें एतराज़ की कोई बात नहीं, क्योंकि दुनिया कई ममालिक के दस्तूर भी इसी तरह के हैं। उन्होंने कांग्रेस के अरकान के इस एतराज़ को भी मुस्तरद कर दिया कि करारदाद से मुलायत झलकती है। यूँ दस्तूरिया के अंदर और बाहर करारदाद मकासद के हक़ में फ़िज़ा साजगार हो गई और ये करारदाद बाआसानी मंजूर हो गई। मुमताज़ कानूनदान हामिद खान ने लिखा है कि अगर ये करारदाद इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर की जाती तो बेहतर होता, लेकिन इसके लिए कोई कोशिश नहीं हुई। इसके बावजूद कि करारदाद के सिलसिले में पेश की गई कई तरामीम माकूल थीं। क़याम पाकिस्तान से 1973 तक मुल्क में 3 दस्तातीर का नफाज हुआ। पाकिस्तान का इम्तियाज़ ये है कि यह दस्तावेज़ हर दस्तूर का हिस्सा बनी। 1985 की मारूफ 8वीं तरमीम के बाद यह करारदाद दस्तूर का काबिल नफाज हिस्सा बन गई। इससे कबल यह दस्तूर के दिबाचे का हिस्सा हुआ करती थी। इसके बावजूद यह करारदाद एक हकीकत के तौर पर आइन के काबिल नफाज हिस्से में शामिल है, लेकिन पाकिस्तान में कई तबकात इसके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। एक निजी चैनल के नुमाइंदा के मुताबिक अक़लियतों के दिन के मौके पर अपनी रिपोर्ट में उन्होंने मुहक्किक यासिर लतीफ़ का इंटरव्यू शामिल किया, जिसमें उन्होंने करारदाद मकासद को वो पहली दरार करार दिया जिसकी वजह से रियासत की बुनियाद मज़हब पर रख दी गई, जिससे मसाइल पैदा हुए। इस करारदाद के बारे में वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान ने वादा किया था कि ये शहरी आज़ाद होंगे, जमहूरियत, मसावात, दौलत की मसावियाना तकसीम और हर किस्म के इम्तियाज़ात का ख़ात्मा यकीनी बनाएगी। लोग सवाल करते हैं कि फिर ऐसा क्यों ना हो सका। करारदाद मकासद के पुरजोश हामी और सहाफ़ी इल्ताफ़ हसन कुरैशी से भी मैंने सवाल किया। उनका कहना था कि इसका सबब सियासी निज़ाम में गैर सियासी तबकात की मुदाखलत थी, जिसकी वजह से रियासत का तवाज़ुन बिगड़ गया, वरना यह करारदाद आज भी जमहूरियत को यकीनी बनाती है। जमहूरियत को ये कैसे यकीनी बनाती है, इस सवाल पर उन्होंने बताया कि 1972 में मार्शल लॉ इंतज़ामिया ने उन्हें इनके साथियों मुजीबुर रहमान शामी और इजाज़ हसन कुरैशी समेत गिरफ़्तार कर लिया था। इस मौका पर उन्होंने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मार्शल लॉ को वो तस्लीम नहीं करते, क्योंकि ये अल्लाह और उसकी नियाबत करने वाले अवाम की हाकमियत के तसव्वुर के ख़िलाफ़ है, जबकि करारदाद मकासद इस पर ज़ोर देती है। उन्होंने बताया कि लाहौर हाई कोर्ट ने उनका ये मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया था। करारदाद मकासद एक आइनी हकीकत है। अदलिया के कई फ़ैसलों के मुताबिक इसे आइन से निकाला जा सकता है और ना इसमें तब्दीली की जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद यह दस्तावेज़ मुल्क में बहस का एक मुस्तकिल मौजू भी है, जिससे पता चलता है कि इस करारदाद के बारे में मुतबादिल राय रखने वाले तबकात भी एक हकीकत हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी का इजहार हमारी वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट्स वाले सेक्शन में अपनी कीमती आरा से हमें आगाह करते रहें, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतरीन मवाद पेश कर सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।